اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر کمپلیکس بنایا ہے کہ کوئی بھی انسان اس کے بارے میں مکمل طور پر نہیں جان سکتا۔ انسان کی ساری زندگی گزر جائے گی لیکن پھر بھی وہ اس کائنات کی پر اسراری کو نہیں جان پائے گا۔ ہماری دنیا جسے ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں اس کی حیثیت صرف ایک ذرے جتنی ہے۔ خدا جانے اللہ تعالیٰ کی اس پر اسرار کائنات میں کیا کیا موجود ہے جو ابھی تک انسانی عقل سے پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ کہ آئے دن ہمیں اس کائنات کے بارے میں نئی نئی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ سائنسدانوں نے فلاں چیز کی کھوج کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسے مقدس کتاب سے نوازا، جس میں اس کائنات کے متعلق بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کے سامنے کھل کر آ رہے ہیں۔ کائنات کے انہی پراسرار رازوں میں ایک راز بلیک ہولز کا ہے، جو زیادہ تر کسی بڑے ستارے کے مرنے کے بعد بنتے ہیں۔ ان بلیک ہولز کی گریوٹی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی آبجیکٹ یعنی بڑے بڑے ستاروں کو توڑ کر اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں، یہاں تک کہ روشنی بھی ان کے اندر سے نہیں گزر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے اس پراسرار گڑھوں کے آس پاس دور دور تک صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے ہم انسان انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ان بلیک ہولز کو دیکھنے کے لیے ہمیں ٹیلی اسکوپ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بلیک ہولز کے بارے میں لوگوں نے کئی سال پہلے بہت ساری تھیوریز بھی پیش کی۔ مثال کے طور پر 1916 میں سب سے پہلے مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے اپنی مشہور تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں بلیک ہول کی پیشن گوئی کی تھی، لیکن اس وقت تک اسے محض تھیوری ہی سمجھا جاتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اس قسم کی پراسرار جگہیں کائنات میں موجود ہیں؟ لیکن پھر 1964 میں سائنسدانوں نے باقاعدہ بلیک ہولز کے وجود کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد بالآخر 2019 کو ہم انسانوں نے اپنی آنکھوں سے ہبل ٹیلی اسکوپ کی مدد سے بلیک ہول کو دیکھا، جو کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا تھا۔ ہبل ٹیلی اسکوپ سے پہلے ہم انسانوں کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ سائنسدانوں کے مطابق بلیک ہولز ایک فنل یا آسان الفاظ میں کہیں ایک درخت کی طرح ہوتے ہیں جو اوپر سے چوڑے اور نیچے سے تنگ ہوتے جاتے ہیں، بلکہ بعض سائنسدانوں کے مطابق یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات کی طرف جانے کا ایک قسم کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ بہرحال 2011 سے پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ بڑے بڑے سیارے اور ستارے گر کر بلیک ہول میں نہیں جاتے، لیکن کچھ عرصے کے بعد سائنسدانوں نے دیکھا کہ کیسے ایک بلیک ہول کسی بھی چیز کو، پھر چاہے وہ پلینٹ ہو یا سٹار، اپنی بے انتہا گریوٹی کی وجہ سے اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے اپنے اندر نگل لیتا ہے، یا پھر آسان الفاظ میں کہیں تو شدید گریوٹی کی وجہ سے یہ سیارے اور ستارے اس کے اندر خود ہی چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ باتیں آج سے کوئی 1400 سال پہلے جانتا تھا؟ تو بہت سارے لوگوں کا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ آج کے اس جدید دور میں بڑی مشکل سے ہبل ٹیلی اسکوپ کی مدد سے اسے دیکھا گیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے لوگوں کے پاس ایسی جدید ٹیکنالوجی موجود تھی؟ کیونکہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والا قرآن سورہ نجم میں بلیک ہول کا ذکر کچھ اس طرح کرتا ہے، ستارے کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے یا ڈوبنے لگے۔ ناظرین کرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں یا رسولوں کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا، جس کا صرف مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کے بارے میں بتانا تھا، تاکہ ہم لوگ باتوں سے نہیں تو ان کے معجزات دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کر سکیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ بہرحال جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے رجب کی 7ویں شب کو آسمانوں کا سفر کیا تھا، جسے واقعہ معراج کہتے ہیں۔ اس مختصر مگر بظاہر طویل سفر میں آپ نے براق پر بیٹھ کر خانہ کعبہ سے مسجد الاقصیٰ کی طرف سفر کیا۔ ناظرین، اس تیز ترین سواری یعنی براق کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا، لیکن اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کر کے واپس آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت ایک قسم کا رک گیا تھا، کیونکہ براق کی سپیڈ ہی اس قدر زیادہ تھی۔ بہرحال اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آسمان گئے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بتائی ہے تو پھر یہ بالکل سچ ہے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق کی اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد متاثر ہوئے اور آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ بہرحال اس کے بعد مکہ کا ایک شخص جو زیادہ تر شام اور فلسطین میں سفر کیا کرتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد الاقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مسجد الاقصیٰ کے بارے میں آپ سے چند سوال پوچھتا ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد الاقصیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات کیے، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔
بہرحال اس دور میں بھی کافی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے انکاری تھے، لیکن آج کی جدید سائنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو تسلیم کرتی ہے۔ ناظرین، آج کے اس جدید دور میں سائنسدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو بھی کچھ اس طرح مانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آبجیکٹ اسپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے موو کرے تو اس کا ٹائم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ براق کی اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ ہو۔ بہرحال اس سفر میں ہم قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دوسرے معجزے کی بات کریں تو وہ سدرۃ المنتہا کا معجزہ ہے، جس کی خصوصیات جان کر آپ اسے بلیک ہول بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، دراصل معراج کے اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت واقعات پیش آئے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کئی انبیاء کرام سے ہوئی۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر ایک ایسے مقام تک پہنچے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، عربی زبان میں سدرہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سدرہ کا لفظ تقریباً 4 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نجم میں اس بیری کے درخت کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس درخت پر بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو کہہ سکتے ہیں کہ بلیک ہول کی طرح یہ پورا اندھیرے کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، کیونکہ بلیک ہول بھی کائنات کی سب سے ڈارک جگہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ اپنی زیادہ گریوٹی کی وجہ سے لائٹ جو سیدھا ٹریول کرتی ہے وہ اس کے اوپر یا نیچے سے گزر جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کا پروف اس بلیک ہول اور بیری کے درخت کی شیپ کو دیکھ کر لگتا ہے، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بلیک ہول اس بیری کے درخت کی طرح ہے جو اوپر سے چوڑا اور نیچے سے تنگ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک بار پھر بلیک ہول کا تذکرہ کچھ اس طرح فرماتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کسی طرح پھری، بے شک آپ نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ ناظرین، یہ آیات واضح بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل بلیک ہول میں سفر کیا تھا اور اس کو براہ راست دیکھا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اب تک بہت سارے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ بلیک ہول کی کوئی بھی حد تک نہیں، یعنی یہ انفینٹ ہیں۔ ان پراسرار بلیک ہول میں جو بھی چیز چلی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آتی اور خدا جانے کہاں چلی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے بارے میں بھی صاف صاف واضح کر دیا کہ یہ بیری کا درخت یا بلیک ہول انفینٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ایک حد ہے۔ لیکن بعد ازاں اس بات پر بھی تحقیق کی گئی اور مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ سمیت باقی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بلیک ہول کا اندرونی حصہ لامحدود نہیں ہے، بلکہ ان کی بھی ایک حد ہے اور یہ ایک بوتل کی طرح ہے جس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے سے جا کر ملتا ہے۔ ناظرین، میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بیری کے درخت یعنی سدرۃ المنتہا اور بلیک ہول کا اگر ہم ایک ساتھ موازنہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دونوں ستاروں کو نگلتے ہیں۔ یہ دونوں لامحدود نہیں ہیں، بلکہ ان کی بھی ایک حد ہے، اور سب سے بڑھ کر کے ان دونوں کو ایک عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور شدید گریوٹی کی وجہ سے ان میں وقت رک جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ساری چیزیں محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے یا پھر قرآن کی بلیک ہول کے بارے میں 1400 سال پہلے دی گئی پیشن گوئی؟ بہرحال اس کے بارے میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔